ہم آگاہ ہو رہے ہیں کہ اس جگہ کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے. ہمارا دین ایمان کا تعلق ہے, ہمارا اپنی زندگی کے سانسوں سے زیادہ قیمتی تعلق ہے. مقدست التی, یہ پاک سرزمین مسلمانوں کا ورثہ ہے. یہودی باہر سے آ کے قابض ہوئے ہیں, برطانیہ نے قابض کیا ہے, دنیا جانتی ہے. اور مقبوضہ علاقے کبھی مملکت نہیں بنتے. بے حس مسلمانوں, تم ایک کوک نہیں چھوڑ سکے. جی کوک چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ سمندر سے لاکھوں مچھلیاں باہر آ رہی تھیں. ایک بچے نے ایک مچھلی اٹھائی, سمندر کے اندر بعض دفعہ کچھ خاص قسم کی لہریں آتی ہیں تو لاکھوں مچھلیاں تڑپ کر کے کنارے آتی ہیں. آپ نے شاید فیس بک پہ وہ منظر دیکھا ہوگا کہ لاکھوں مچھلیاں تڑپ کر کے کنارے آ رہی, لاکھوں مچھلیاں. ایک بچے نے ایک مچھلی اٹھائی, پانی میں پھینکی. کہنے والے نے کہا اتنی ساری مچھلیوں کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے ایک مچھلی اٹھا کے پھر پھینکی. کہا ان ساریوں کو فرق نہ پڑے, جو میں نے پھینکی ہے اس کو تو فرق پڑتا ہے. تو میکڈونلڈ چھوڑ کے کہتا ہے عظیم اختر پاگل ہے, مولوی پاگل ہیں, ان کو فوبیا ہو گیا ہے. میکڈونلڈ چھوڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ چڑیا کی چونچ پانی قطرہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے آئی تھی, 40 میل تک یہ آگ پھیلی ہوئی تھی. چڑیا کی چونچ کے قطرے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے مثالیں اسی لیے بیان کروا دی کہ ایسے فلسفی آئیں گے جو کہیں گے ایک کوک چھوڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے. ہمیشہ کے لیے اس بلبل کو خدا نے باغوں کی رانی بنا دیا کہ تیری نسل میں ابراہیم کی آگ بجھانے کی کوشش کرنے والے آئے تھے. آوارہ گردوں کا, چند اوباشوں کا, جنہوں نے باقاعدہ منظم طریقے سے اپنی طرف بھیجے جانے والے انبیاء کی مخالفت کی, اور اس کے لیے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے تھے. جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم. جب بھی کوئی رسول پیغام لے کے آتا جو پیغام ان کے ذہنی خیالات اور خواہشوں کے موافق نہ ہوتا, تو وہ پھر اس پیغام لانے والے رسول کے پیغام کی بھی مخالفت کرتے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اس نبی کو جھوٹا کہہ دیتے کہ یہ نبی کذاب ہے, نعوذ باللہ. حتیٰ کہ جہاں بس چلتا نبی کو قتل بھی کر دیتے. یہ آغاز زمانہ سے ہی جس طرح الو کے بچے ہمیشہ الو ہی ہوتے ہیں اور کوئل کے بچے ہمیشہ کوئل ہی ہوتے ہیں, اور پنجابی میں کہتے ہیں جیسی کوکو ویسے بچے. آغاز زمانہ سے انہوں نے نبیوں کی مخالفت کی. جب نبی دنیا سے چلے جاتے تو نبی کے نام پہ یہ کمائی کھانے لگتے. کبھی کہتے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, کبھی یہ صلیبی کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ ہیں. جب رسول آ جاتا مخالفت کرتے, جب چلا جاتا تو اس کے نام پہ اپنی روزی روٹی سیدھی کرتے. آپ اندازہ کیجئے کہ انہیں غلام بنا کے رکھا تھا فرعون نے. یذبحون ابناءکم, وہ ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا. یقتلون ابناءکم, چھریاں پھیرتا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے اور ان کی بچیوں عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا کہ تم ان کے لیے شادی کا مرد ڈھونڈتے پھرو, تمہیں مرد نہ ملے. بطور عذاب چھوڑتا تھا, بطور احسان نہیں چھوڑتا تھا. اکیلی بچیاں, جب کوئی مرد نہیں ہوگا تو معاشرے پہ ایک بوجھ بن جائیں گی, تاکہ بچی کو زندہ رکھ کے عذاب دے اور بچوں کو چھری پھیر کے عذاب دے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اے بنی اسرائیل کے گروہ, پھر ہم نے تم کو فرعون کے لشکر سے یسومونکم سوء العذاب, جو تمہیں انتہائی تکلیف دہ عذاب پہنچاتا تھا, ہم نے تم کو اس کے ظلم سے, اس کے لشکروں سے تم کو نجات دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کے ان کا مقدمہ لڑا
رات کے وقت اللہ نے کہا کہ انہیں لے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرعون کے ظلم و تشدد سے آزاد کروایا اور انہیں اس فلسطین کے علاقے کی طرف لے آئے جسے اس وقت شام کہا جاتا تھا، یروشلم کہا جاتا تھا، بیت المقدس کہا جاتا تھا. اقصیٰ کی اصطلاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کی ہے، تو اس کو کہتے تھے وادی مقدس. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. اے میری قوم آؤ، اللہ نے تمہیں ایک وطن دے دیا ہے، اس مقدس وادی میں داخل ہو جاؤ، اور اس مقدس وادی سے تم نے پیٹھ پھیر کے نکلنا نہیں. اگر تم اس وادی کو چھوڑ دو گے، اس کی قدر نہیں کرو گے، یہاں پہ آنے والی آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کرو گے، تو ہمیشہ کا نقصان تمہاری قسمت میں لکھ دیا جائے گا. تو وہاں ایک قوم آباد تھی، ان کو عمالقہ کہتے تھے. بڑی جنگجو قوم تھی، دلیر قوم تھی. یہ وہی قوم ہے جس کے آج بچے فلسطین ہیں، فلسطینی ہیں، اور بمبوں ٹینکوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہیں. جسم ان کا اڑ رہا ہے لیکن گھبراہٹ کے آثار ان کے چہروں پہ دور دور تک نظر نہیں آ رہے. یہ عمالقہ جنہیں جبار کہتے تھے، یعنی بڑی جابر قوم، اور یہ یہودی ان کی سرشت سے واقف تھے. تو کہنے لگے انا لن ندخلھا ابدا ما داموا فیھا، جب تک یہ عمالقہ اس بستی میں رہتے ہیں ہم اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے. اذهب انت وربک فقاتلا انا ھاھنا قاعدون. اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھیں گے. اس سخت گیر قوم کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اس فلسطینی قوم کا، یروشلم کی قدیم قوم کا خوف اللہ نے پرانے زمانے سے یہودیوں کے دلوں میں بٹھایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں اور میرا بھائی حاضر ہیں، ان کو فرعون کے تشدد ظلم سے، جس فرعون نے ان کو باندر بنا کے رکھا ہوا تھا، باندھ کے رکھا ہوا تھا، صبح و شام ان سے غلامی کرواتا، کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا، پہننے کا لباس نہیں، زندگی غلاموں کی. میں اس قوم کو اس غلامی سے نکال کر کے لے آیا، لیکن یہ تیرے رستے میں کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً. تو موسیٰ سن لے، 40 سال کے لیے میں رب نے انہیں وطن کی نعمت سے محروم کر دیا ہے. پھر میں انہیں وطن دوں گا، لیکن پھر یہ نہ قدری کریں گے، پھر میں ان سے وطن چھین لوں گا. ثم رددنا لکم الکرہ، پھر دوبارہ ایک غلبہ دینے کے بعد میں ان سے وطن چھین لوں گا. پھر یہ کائنات میں دھکا کھاتے پھریں گے، ان کے پاس اپنا وطن نہیں رہے گا. پھر الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کسی کو اللہ کا واسطہ دے کے اور کسی کو لوگوں کا تعلق دکھا کر کے یہ دنیا کے اندر تھوڑا سا عروج حاصل کریں گے، اور وہ عروج ان کا آخری عروج ہوگا. اس کے بعد میں ان یہودیوں کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دوں گا. یہ ہے قرآن مجید کی آیات کا مفہوم. 40 سال کے بعد ثم یتیہون، پھر یہ دھکے کھاتے پھریں گے. یتیہون فی الارض، یہ زمین میں دھکے کھاتے پھریں گے، ان کے پاس وطن نہیں ہوگا. فلا تأس علی القوم الفاسقین. لوگوں، ایسے لوگوں کو جب دھکے کھاتا دیکھو تو انہیں دیکھ کر کے ان پہ افسوس نہ کرو کہ یہ دکھی ہیں. قرآن پڑھنے والوں، یہ بڑی غدار قوم ہے، یہ نبیوں کی قاتل قوم ہے. کلما عاہدوا عہدا نبذا، جب بھی انہوں نے نبیوں سے عہد کیا انہوں نے عہد توڑا. یہ تم سے جب عہد کریں گے یہ عہد توڑیں گے. یہ ان کی سرشت ہے، جب کمزور ہوں گے تو پاؤں پڑیں گے، جب طاقتور ہوں گے تو گلے پڑیں گے. رومی سلطنت کا ایک غلغلہ تھا، اور روم کے ایریے میں یہ شام بھی شامل تھا. عیسائی اس جگہ کو اپنی عبادت مقدس جگہ سمجھتے تھے، اور روم کے جو بادشاہ تھے، جس طرح ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، اس علاقے کا سفر کیا کرتے تھے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کا جو لشکر روانہ کیا تھا اپنی وفات کے ایام میں، وہ لشکر انہی رومیوں کے خلاف بھیجا تھا، جس لشکر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھیجا گیا.
اور صحیح طور پہ اس لشکر نے پورا مقابلہ کیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 15 ہجری میں، جب روم کی طاقت کو تاراج کیا گیا مسلمانوں نے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو لشکر تھے، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیں دے کر کے شام کے اندر مقرر کیا تھا، اور یہ فلسطین شام ہے، ترکی کے کچھ علاقے، لبنان، سوریہ، یہ اس وقت کا شام ہے۔ اب شام ایک الگ مملکت ہے، لبنان ایک الگ مملکت ہے، اور مصر یہ الگ ہو گئی، اس کے کچھ علاقے مصر میں چلے گئے اور کچھ علاقے ترکی میں چلے گئے، اور اکثر حصے پہ یہودیوں نے قبضہ کر کے اپنی اسرائیلی ریاست کا اعلان کر دیا سن 48 میں۔ یہ رومی جب ٹوٹے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالاری میں، عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالاری میں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالاری کے اندر، پھر سوفرونیس یہ روم کا بادشاہ تھا جس نے گھٹنے ٹیکے اور اس بات پہ معاہدہ طے پایا کہ مسلمانوں کا امیر آ جائے، ہم شہر مقدس کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے اپنے غلام کے ساتھ یروشلم آئے، اس بیت المقدس میں آئے سن 15 ہجری کے اندر، اور یہودی پادریوں نے، عیسائی پادریوں نے، یہ یہودیوں کو یہاں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ قبۃ الصخرا، جہاں وہ سنہری رنگ کا گولڈن مینار ہے، اس کے نیچے وہ پتھر ہے جس پتھر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت سواری باندھی تھی، اور آپ نے فرمایا ہر نبی اپنی سواری اس کے ساتھ باندھتا رہا ہے۔ یہودی اس مقام کو اپنا مقدس مقام سمجھتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کا یہ دفتر رہا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام یہاں بیٹھتے رہے ہیں۔ آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ گرا کر کے اسی جگہ ہیکل سلیمانی، یعنی جناب سلیمان جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے نام کی یاد تعمیر کریں گے۔ لیکن جب یہ نبی دنیا میں موجود تھے، ان یہودیوں نے ان نبیوں کا کہا نہیں مانا۔ قرآن کہتا ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد، داؤد بھی دنیا سے گئے تو ان پہ لعنت ڈال کے ہی گئے۔ لیکن اب نبیوں سے رشتہ قائم کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم رب کے سگے ہیں۔ لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، دنیا پہ ہمارا راج ہوگا۔ آخری مسیحا دجال یہودی اس کا یہ انتظار کر رہے ہیں۔ سیہونی، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، سیہون یہ اس علاقے کا ایک پہاڑ ہے، سیہون کے معنی پتھر کے، پہاڑ کے، اسی پہاڑ سے ان کے عقیدے کے نزدیک دجال نکلے گا، جس کے ساتھ یہ مل کے پوری دنیا پہ اپنی سلطنت قائم کریں گے۔ یہ یہودیوں کا خواب ہے، اور ایک قرآن کا فیصلہ ہے، اے موسیٰ تیرے جانے کے بعد 40 سال دھکے دنیا میں کھائیں گے، پھر سلطنت ملے گی، پھر ہم چھین لیں گے، پھر یہ لمبی دیر دھکے کھائیں گے، پھر آخر زمانے میں ایک بار اقتدار ملے گا، اور وہ اقتدار نشانی ہوگا ان کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کرنے کی۔ بات سمجھ آ رہی؟ گلاں رلتے نہیں رہی آپس مکس سے نہیں ہو رہی، وہ اندر والے تے بولو، سمجھ آ رہی گل؟ روم کو شکست ہوئی تو یہ جو قبۃ الصخرا جو یہودیوں کا مقدس مقام ہے، عیسائی ایتھے گند چھٹ دے سن، پورے مسجد اقصیٰ کا کوڑا اکٹھا کر کے وہ اس جگہ پہ پھینکتے تھے۔ عیسائیوں یہودیوں کی اتنی نفرت تھی، رومی یہودیوں کو جہاں دیکھتے تھے قتل کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور یہودیوں کو زیارت کی اجازت دی۔ ان یہودیوں کے ساتھ جب بھی مہربانی کی مسلمانوں نے کی، اور جب بھی ان کو قتل کیا عیسائیوں نے قتل کیا۔ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں سن کے حیران ہوں گے، آخر زمانے میں عیسائی مسلمانوں کے ساتھ مل کے ان سے لڑیں گے۔ مسلمانوں کا جھنڈا لہرایا، اسلام کا جھنڈا لہرایا، یہ فلسطین سلطنت اسلام کا حصہ بن گیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں۔
عیسائی پھر کوشش کرتے رہے. کچھ یہاں یمن کے یہودی آباد تھے, خیبر سے بنو نذیر, بنو مستلق, بنو قینقاع, یہ قبائل تھے مدینہ میں جنہوں نے غداریاں کی. رسول اللہ نے نکال کے خیبر بھیجے, خیبر آ کے بھی انہوں نے معاہدہ توڑا, پھر انہیں خیبر سے بھی نکال دیا گیا. تو کچھ ان کے لوگ یہاں آ کے آباد ہو گئے, کچھ روم چلے گئے, اٹلی, جرمنی. پوری دنیا میں اللہ نے لکھ دیا کہ یہ دھکے کھاتے پھریں گے, ان کو ملک نہیں ملے گا. اور آج بھی یہودیوں کے پاس اپنا ملک نہیں. بزنس ہوگا, روپیہ ہوگا, پیسہ ہوگا, لیکن عزت کے ساتھ ایک رات بھی یہ جی, اس سے بڑھ کے قرآن کی سچائی اور کیا ہو سکتی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ ڈر یہودیوں کو اگر کسی ملک میں ہے وہ اسرائیل میں ہے. کروڑ کے قریب ہیں یہ, اور سارے ہی فوجی ہیں, سب جہاز چلانا جانتے ہیں, تیرنا جانتے ہیں. ہر اسرائیلی کو ٹریننگ دی جاتی ہے. جس اسرائیلی کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا, بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کو ایسی خوراکیں کھلائی جائیں گی کہ اس بچے کی عمر لمبی ہو. قرآن کہتا ہے یہ لمبی دیر جینا چاہتے ہیں. اے مسلمانوں, یہ جینے کے بڑے حریص ہیں, انہیں موت سے بڑا ڈر لگتا ہے. میں رب اگر ان کو 1000 سال بھی عمر دے دوں, لو یعمر الف سنہ, 1000 سال بھی عمر دے دوں, یہ پھر بھی چاہیں گے کہ ان کی عمریں لمبی ہو جائیں. اسرائیل, یہودی بہت ریسرچ کر رہے ہیں ایسی ویکسین ایجاد کرنے پہ کہ جس کو یہ پئیں تو انہیں موت نہ آئے. لیکن قرآن کہتا ہے وما ہوا بمزحزحہ, یہ رب کے لکھے دن کی موت کو آگے نہیں کر سکتے. دھکے, ضلالت. پھر عیسائی قبضہ کرتے تھے, صلیبی جنگیں ہوتی رہیں, نور الدین زنگی, صلاح الدین ایوبی. پھر سلطنت عثمانیہ, ان کا قیام. اور سلطنت عثمانیہ کے دور میں جس کا دارالحکومت ترکی میں تھا, یہ پھر مکمل طور پہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا. عیسائیوں کو ویسے آنے جانے کی اجازت دے دی, لیکن آپ سب جانتے ہیں, مطالعہ کی کتابوں میں آپ نے 2 جنگیں پڑھی, جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم. یہ 1914 کے اندر جو بڑی عالمی جنگ شروع ہوئی, ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ بر صغیر پہ ہو گیا, اور 1918 تک برطانیہ نے کچھ عرب علاقوں پہ قبضہ کر لیا. کچھ عرب جنگجوؤں کو اس نے ساتھ ملا کے برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کو توڑ دیا, اور وعدہ یہ کیا کہ اگر عرب میرے ساتھ مل کے ترکی سلطنت کے خلاف لڑتے ہیں تو میں فلسطین پہ عربوں کا مکمل قبضہ کروا دوں گا. چونکہ فلسطین مقدس جگہ تھی, عرب یہ چاہتے تھے یہ ہمارے زیر نگیں ہو, لیکن یہ ترکی کے زیر اثر تھی. عربوں نے برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے سلطنت عثمانی یعنی ترکی کے خلاف بغاوت کی. سلطنت عثمانیہ کا تاج بکھر گیا, اور فلسطین پہ, یروشلم پہ, بیت المقدس پہ برطانیہ کا قبضہ ہو گیا. اب یہ یہودی پوری دنیا میں بکھرے تھے, شرارتی تھے, عیسائی ان سے تنگ تھے. ہٹلر نے لاکھوں کی تعداد میں مارے. یہ جرمن کے اندر انہیں چولہوں میں لگا کے ان پہ روٹیاں پکائی جاتی تھیں, اور یہ کام عیسائی کرتے تھے. ان کے ناخن کھینچ دیے جاتے تھے, ان کو بھٹیوں کے اندر بند کر کے تیل ڈال کے انہیں جلایا جاتا تھا. یہ سر چھپاتے پھرتے تھے. پھر ان کی کچھ کشتیاں بھر کے سمندر میں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دی گئیں. یہ اسی غزہ کے ساحل پہ آئے اور مسلمانوں کی منت سماجت اور ترلے کیے سلطنت ترکی کے دور میں کہ ہمیں یہاں اترنے دیا جائے, ہم جاتے جاتے دنیا سے اپنے مقدس مقامات کو تو دیکھ لیں. مسلمانوں نے پھر ان کے ساتھ خیر خائی کی, اور یہ لٹتے پٹتے کشتیوں کے ذریعے سے اس علاقے میں پہنچنا شروع ہو گئے. اور جب برطانیہ کا قبضہ ہو گیا, برطانیہ نے غداری کر لی. یہ برطانیہ جس کے بارے ہم مثالیں دیتے ہیں کہ گوروں کے وطن کے اندر بڑے ایٹیکیٹ ہیں,
پاکستان کے لوگوں کو تو تہذیب نہیں، یہاں تو بے ایمانی ہے، یہاں تو فراڈ ہے۔ آپ کیا بے ایمانی کر سکتے ہیں؟ دودھ میں پانی ڈالیں گے؟ کپڑے کے اندر بے ایمانی کر لیں گے؟ بڑی سے بڑی کیا بے ایمانی کر لیں گے؟ برطانیہ کی بے ایمانی دیکھو کہ مسلمانوں کے کلیجے پہ قبضہ کر کے درندوں کے آگے ڈال دیا، لیکن پھر بھی مہذب ہے۔ یہ ہے پراکسی وار، دجل، یہ دھوکہ، یہ کہ آج بھی مسلمانوں کے دل میں برطانیہ بڑا اچھا ملک ہے، عرب اچھے نہیں، پاکستان اچھا نہیں۔ مسلمانوں کا کلیجہ کتوں کے آگے ڈال دیا، بڑا اچھا ملک ہے، بڑا تہذیب والا ملک ہے۔ سن 48 کے اندر فلسطین پہ قابض ہو کر کے اسرائیل کی ایک ناجائز ریاست کا قیام کر دیا گیا۔ اب سمجھے کہ یہ کہاں سے آئے؟ پھر پوری دنیا کے یہودیوں کو عیسائیوں نے نکالا کہ دفع ہو جاؤ، شریرو نکلو یہاں سے، اپنے دفتر وہاں منتقل کرو، ہم نے تم کو ایک ریاست بنا دی ہے۔ اور سن 48 میں امریکہ کی جنرل اسمبلی میں اسے ایک مملکت تسلیم کر لیا گیا۔ جو ہی اس کا اعلان ہوا، عرب ملک اس پہ ٹوٹ پڑے، جنگیں ہوئی جو 48 سے لے کے سن 65، 66، 67 تک جاری رہیں۔ پورا امریکہ اسرائیل کے ساتھ، برطانیہ اسرائیل کے ساتھ، فرانس اسرائیل کے ساتھ۔ آج ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کچھ کیوں نہیں کرتا؟ پاکستان جو ہی کوشش کرے گا، انڈیا پورا اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑے بنائے ہیں، پیسہ کھلا کر کے امریکہ جیسے ملک کو جن کے پیو دادوں کی دشمنی ہے، عیسائیوں کا نبی قتل کیا ہے یہودیوں نے، اس کے باوجود انہوں نے پیسے کے چنگل میں پھنسا کر کے امریکہ کی گردن کو اپنے ہاتھ میں دبوچا ہوا ہے۔ یہ ان کو آزادانہ فیصلے نہیں کرنے دیتے، لیکن قرآن کی ایک تاریخ ہے کہ یہ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں جہاں اللہ ان کے جمع ہونے کا انتظام کر کے ان کے دیے کو گل ہونے کا انتظام، ان کا ہمیشہ اللہ تعالیٰ تیجا پانچا کرنے کا انتظام، انہیں نیست و نبود کرنے کا اللہ انتظام کر رہا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک ان کا مکر ہے، ایک رب کی تدبیر ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تیرے رب کی تدبیریں غالب رہتی ہیں۔ لوگوں، اگر کسی نے فتنوں کے دور میں ایمان دیکھنا ہو، ان الایمان حین تقع الفتن فی الناس الایمان فی الشام، تو فتنے جب کائنات میں، روٹی کے فتنے، شہوت کے فتنے، وہن کے فتنے، دنیا کی محبت کے فتنے، حکمرانوں کی عیاشی کے فتنے، لوگوں جب تمہیں آنکھوں سے نظر آئیں تو تم دیکھنا فتنوں کے دور کے اندر حین تقع الفتن فی الناس الایمان فی الشام، یعنی یروشلم، بیت المقدس، فی فلسطین، ایسے حالات کے اندر ایمان تمہیں شام کے اندر نظر آئے گا، فلسطین کے اندر نظر آئے گا، یمن کے اندر نظر آئے گا۔ مسجد اقصی بارکنا حولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں، عنایتیں، رحمتیں، کرم نوازیاں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارکنا حولہ، اور ایک جگہ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ أَهْلَهُ، ہم نے حضرت لوط کو، اس کے ماننے والوں کو نجات دی ایسی زمین کی طرف جس زمین کے اندر ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ سرزمین برکت والی، رسول گرامی علیہ السلام نے اسی جگہ تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ یہ سرزمین نبیوں کی سرزمین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہیں اللہ کے رسول نے قبر میں دیکھا ہے، تمام نبیوں کو نماز یہیں پڑھائی۔ یہیں وہ قبۃ الصخرا، وہ سنہری رنگ کا جو گولڈن مینار ہے، اس کے نیچے وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو باندھا۔ براق مسجد حرم سے اڑا، آنکھ جھپکنے سے پہلے مسجد اقصی پہنچا،
اور اس براق کو وہاں باندھ دیا گیا اور پھر آسمان سے ایک سیڑھی نیچے اتاری گئی. ثم اُرِجَ بِی، میں نے اس سیڑھی پہ قدم رکھا تو میں پہلے آسمان پہ تھا. یہ وہ بابرکت جگہ ہے جو مسلمانوں کا ورثہ ہے. آج مسجد محراب کی برکت سے ہم آگاہ ہو رہے ہیں کہ اس جگہ کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے. ہمارا دین ایمان کا تعلق ہے، ہمارا اپنی زندگی کے سانسوں سے زیادہ قیمتی تعلق ہے. مقدست التی، یہ پاک سرزمین مسلمانوں کا ورثہ ہے. یہودی باہر سے آ کے قابض ہوئے ہیں، برطانیہ نے قابض کیا ہے، دنیا جانتی ہے. اور مقبوضہ علاقے کبھی مملکت نہیں بنتے. سکوں پہ نام تبدیل کر کے اپنی کرنسی زیادہ دیر تک نہیں چلائی جا سکتی. وارث وارث ہوتا ہے، قابض قابض ہوتا ہے. یہ قابض گروہ، نبیوں کا قاتل گروہ، پھر ارد گرد جو ان کا سرمایہ پھیلا ہوا تھا اس سرمایہ کے ساتھ یہ یہاں اکٹھے ہوئے اور کائنات کی سب سے خیر والی جگہ کو آگ کے اندر انہوں نے برود کے اندر نہلا دیا. ہلکا سا حماس کی طرف سے قدم اٹھایا گیا، اسرائیل کے ایئرپورٹوں پہ رش لگ گیا اور فلسطینی لاکھوں کی تعداد میں شہید ہوئے. ایک فلسطینی نے نہیں کہا کہ یہاں رہتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم نے فلسطین چھوڑ کے کسی اور ملک میں جانا ہے. عمالقہ ان فیہا قوما جبارین، اس میں ایک قوم آباد ہے جو بڑی جنگجو ہے. لوگوں فتنوں کے دور میں اگر ایمان دیکھنا ہو، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ان الشام دار مومنین، لوگوں یہ شام ان ایمان والوں کا گھر ہے. یہ حدیث کا آخری ٹکڑا ہے اور اس سے پہلا ٹکڑا وہ جنہوں نے خود اور اپنی اولاد حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں کو دشمن کے مقابلے کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور وہ دشمن یہی یہودی. وہ اپنے بچوں کو پالتے کھلاتے اس لیے ہیں کہ ان بچوں نے مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے قربانی دینی. ایک پتھر پکڑ کر کے وہ ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک ہاتھ میں فیڈر ہے اور دوسرے ہاتھ میں پتھر ہے. دنیا کی طاقتوں قوتوں کے منہ پہ تماچا ہے. آؤ دیکھو ایمان دیکھو. غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگودو میں میرے صحابہ، جب لوگوں کو دنیا پیاری ہو جائے، موت سے نفرت ہو جائے، تو ایمان تمہیں فلسطین میں نظر آئے گا. حکمرانوں کو دنیا بڑی عزیز ہے، کوٹھی بنگلہ بڑا عزیز ہے، کاروبار بزنس بڑا عزیز ہے، اور فلسطین کے رہنے والوں کو ہر چیز سے گھر عزیز ہے تو رب کے گھر مسجد اقصیٰ کا قبلہ اول کا دفاع عزیز ہے. یہ ان کا مسئلہ نہیں، یہ عالم اسلام کے ہر مسلمان کا مسئلہ ہے. ان ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتہا بالشام، لوگوں فلسطین کے ساتھ محبت کرو. ممکن ہو سکے کائنات میں فتنے پھیلیں تو شام کا رخ کرنا، قیامت کی صبح تک فلسطین کے اس علاقے پہ رب کی رحمت کے فرشتے اپنے پر بچھا کے کھڑے. یہ خیر والا علاقہ، یہ اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کرنے کا علاقہ. دنیا میں جینے کے لیے ہم تھوڑی آئے. انسان دنیا میں جینے کے لیے نہیں آتا، انسان دنیا میں مرنے کے لیے آتا ہے. لیکن موت میں فرق ہے. ایک بزدلی کی موت، اولاد کی محبت کی موت، بزنس کی ٹینشن کی موت، روزی روٹی کی موت. فرمایا پھر جن کو ہمارے گھر کی فکر نہیں رہے گی ہم ان کو ان کے گھروں کی فکر ڈال دیں گے. آج ہم سب کو ہمارے اپنے گھروں کی فکر ہے جب سے ہم نے رب کے گھر کی فکر کو چھوڑا ہے. اللہ کے فیصلے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے. یہی علاقہ ہے جہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے.
یہی مسلمان ان کے جھنڈے تلے مل کر کے ان یہودیوں کو قتل کریں گے. حضور نے کہا درخت بول کر کے کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، الا الغرقد، سوائے غرقد کے درخت کے. اور آج اسرائیل کے اندر غرقد کے درخت کثرت سے لگائے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے ہیں کہ غرقد پناہ دے گا یہودی کو، یہ یہودیوں کا درخت ہے. ان کو رسول اللہ کی پیشین گوئی پہ یقین ہے، میں تو رسول اللہ کا امتی ہوں. اذا فساد فی الشام واہل الشام لا خیر فیکم، جب تم دیکھو کہ فلسطین کی اس سرزمین میں فساد پیدا ہو گیا ہے، لا خیر فیکم، تو لوگوں فیصلہ کر لینا کائنات میں خیر نہیں رہی. ہم خوش ہیں؟ فکر کرو آخرت کی. رب کا قانون جب حرکت میں آئے گا، یہ آزمائش فلسطینیوں کی نہیں، یہ 3 ارب مسلمانوں کی آزمائش ہے. یہ میری آزمائش ہے، یہ آپ کی آزمائش ہے. خدا کا قانونی جب رگڑا لگے گا، ہم اس رگڑے کی چکی میں پسیں گے. بے حس مسلمانوں، تم ایک کوک نہیں چھوڑ سکے. جی کوک چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ سمندر سے لاکھوں مچھلیاں باہر آ رہی تھیں. ایک بچے نے ایک مچھلی اٹھائی. سمندر کے اندر بعض دفعہ کچھ خاص قسم کی لہریں آتی ہیں تو لاکھوں مچھلیاں تڑپ کر کے کنارے آتی ہیں. آپ نے شاید فیس بک پہ وہ منظر دیکھا ہوگا کہ لاکھوں مچھلیاں تڑپ کر کے کنارے آ رہی، لاکھوں مچھلیاں. ایک بچے نے ایک مچھلی اٹھائی، پانی میں پھینکی. کہنے والے نے کہا اتنی ساری مچھلیوں کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے ایک مچھلی اٹھا کے پھر پھینکی. کہا ان ساریوں کو فرق نہ پڑے، جو میں نے پھینکی ہے اس کو تو فرق پڑتا ہے. تو میکڈونلڈ چھوڑ کے کہتا ہے عظیم اختر پاگل ہے، مولوی پاگل ہے، ان کو فوبیا ہو گیا ہے. میکڈونلڈ چھوڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ چڑیا کی چونچ پانی قطرہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے آئی تھی، 40 میل تک یہ آگ پھیلی ہوئی تھی. چڑیا کی چونچ کے قطرے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے مثالیں اسی لیے بیان کروا دی کہ ایسے فلسفی آئیں گے جو کہیں گے ایک کوک چھوڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے. ہمیشہ کے لیے اس بلبل کو خدا نے باغوں کی رانی بنا دیا کہ تیری نسل میں ابراہیم کی آگ بجھانے کی کوشش کرنے والے آئے تھے. مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کرلی چھپکلی کوڑ کرلی کو جہاں دیکھو اسے مارو، کیونکہ جب ابراہیم کی آگ جل رہی تھی، دہکاؤ ابل رہا تھا، تو تب یہ کوڑ کرلا یہ پھونکے مار رہا تھا. تسی میں نو ایمان نال دسو 40 میل تک پھیلی اگ نو کرلی پھونک مارے، اگ زیادہ ہونے لگی ہے؟ بولو، آگ کی شدت میں اضافہ ہونے لگا ہے؟ آگ دی تیزی نو فرق پہن لگا ہے؟ کہنے والا کہہ سکتا ہے. لیکن ہمیشہ کے لیے منحوس قرار دی گئی. فرق پڑتا ہے، ایمانی غیرت سے فرق پڑتا ہے. KFC چھوڑ، فرق پڑتا ہے. ان کی نانی مائیں مائیں کر رہی، یہودیوں کو چھٹی کا دودھ یاد آ رہا ہے، فرق پڑتا ہے. تیرے گھر میں ایریل کا صرف ہے، ذرا دیکھ کن کا ہے. ایکسل کا یہ صرف یہ کن کا ہے؟ یہ فیئر اینڈ لولی یہ کن کی ہے؟ یہ شہزان کے مشروبات یہ کن کے ہیں؟ یہ ذائقہ گھی یہ کن کا ہے؟ یہ مسالے یہ کن کے ہیں؟ یہ اکوافینا کا پانی کن کا ہے؟ غور کر. اربوں روپے کا یومیہ پانی خرید کے پیتے ہو اور کہتے ہو کہ کیا فرق پڑتا ہے. کروڑوں اربوں روپے کی یومیہ کوک پیتے ہو اور کہتے ہو کیا فرق پڑتا ہے. یہ کوک نہیں، فلسطینیوں کا لہو ہے. یہ میکڈونلڈ نہیں، فلسطینیوں کے جگر کی بوٹیاں ہیں. قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا نہیں ہونا. کیا ہم رب کا یہ گھر بنا کے خطبے کے ذریعے سے، جمعے کے ذریعے سے آپ تک یہ پیغام نہ پہنچائیں؟ ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ کون سی یونیورسٹی، کون سا سکول لوگوں کی تعلیم تربیت کا انتظام کر رہا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز مملکت ہے، پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کر سکتا. یہ خنجر ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں کھونپ دیا گیا ہے. خنجر نکال کے پھینکے جاتے ہیں، خنجر دل میں رکھ کے سمجھوتے نہیں کیے جاتے. اور جنرل عاصم منیر نے
یہ بیان دیا کہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے اسی بیان پہ کھڑا ہے کہ اسرائیل ایک ظالم ریاست نہیں، اس میں ریاست کا وجود ہے، یہ ناجائز ریاست ہے جو ظلم کر رہی ہے، یہ ریاست ہے ہی نہیں، یہ چوروں گنڈوں کا گروہ جو مختلف ملکوں میں بکھرا ہوا یہاں آ کے قابض ہوا، جو در در دھکے کھا رہا تھا، اور قیامت کی صبح تک رب کے حبیب نے ان کی قسمت میں دھکوں کا کہا ہے۔ یہودی سے دل میں نفرت تو رکھ، ان کی پروڈکشن سے نفرت تو رکھ، کتنے سارے تیرے کپڑے کے برانڈ ہیں، مولوی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ جدت پسند کہتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑا فرق پڑتا ہے۔ عرش والے نے ایک درہم دینے والوں کو جنت کا وارث بنایا ہے، جن کے پیچھے ایمان تھا، غیرت تھی۔ عزیز بھائیوں، یہ حدیث سنو، اذا فسد اہل الشام، جب فلسطین یروشلم کے حالات بگڑ جائیں گے، لا خیر فیکم، لوگوں تمہارے اندر سے خیر اٹھ جائے گی۔ خیر اٹھ گئی ہے، اسی خیر اٹھن دیاں وجہ لب رہے ہیں، بڑوں کے بدتمیز ہونے کی وجہ ڈھونڈ رہے ہیں، مسجد ممبر سے دور ہونے کی وجہ ڈھونڈ رہے ہیں، بھائی بھائی کے لہو کا پیاسا ہے، ہم سبب ڈھونڈ رہے ہیں۔ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب تم جہاد چھوڑ دو گے، رب ذلت تم پہ مسلط کر دے گا۔ لوگوں، جس طرح بھوکے بھیڑیے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، لوگ تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ حضور کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ اسلحے میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ کیا ہوگا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ اے اللہ کے رسول، وہن کیا ہے؟ فرمایا تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے نفرت کرو گے۔ زندگی موت سے پیار کرنے والوں کو ملتی ہے، اور شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے افضل اور بہتر ہے۔ یہیں سلطنت اسلامیہ کا مسجد حرام سے آغاز شروع ہوا۔ اسلام کا آغاز کہاں سے ہوا؟ من المسجد الحرام، اور قیامت کے قریب دوبارہ سے عروج کا پایا تخت یروشلم ہوگا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا پہ نافذ کریں گے، اور وہ دجال جسے یہ اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، اس دجال کو اسی علاقے میں ایک باب لد ہے، اس باب لد کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل کریں گے۔ اور دجال کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، لوگوں کو ہاتھوں سے جنت دکھائے گا، مار کے زندہ کرے گا، درخت اگا کے دکھائے گا، پانی برسائے گا۔ اور یہ مارک زرگ اور یہ بل گیٹس، یہ سافٹ ویئر جو ہیں ان کے بانی، انہوں نے پوری دنیا کے بیجوں پہ کنٹرول کرنے کا پلان بنایا ہے کہ بیج ایسا بناؤ جو ایک بار کثرت سے فصل دے، دوبارہ نہ دے۔ پوری دنیا اس لالچ میں کہ یہ ہائی بریڈ ہے، زیادہ فصل دیتا ہے، وہ بیج خرید رہی ہے۔ آہستہ آہستہ پھر دنیا میں بیج ختم ہو جائے گا، ایک بار ہوگا دوبارہ ختم۔ اس پلان کے تحت قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، یہ دنیا کے اناج پہ قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے۔ اور ہماری یہ زری یونیورسٹی کا جو بیج ریسرچر کا ڈپارٹمنٹ، سب ویران پڑے ہیں، اربوں خربوں کھا گئے۔ آ جا کے غصہ ان کو مولویوں پہ ہے، جنہوں نے دین اسلام کی آواز کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا ہوا۔ جاؤ جا کے دیکھو، جھنگ روڈ پہ ایوب ریسرچ دیکھیں، کتنے بڑے ایریے پہ واقع ہے، بند دفتر بند، 3-3 4-4 لاکھ تنخواہیں، ڈاکٹر گاڑیاں، اور کام کیا کرنا ہے کہ پاکستان کو بیج پیدا کر کے دینے۔ بتاؤ ذمہ دارو، کتنے بیج انہوں نے آپ کو بنا کے دیے؟
مولویوں نے تو حکومت سے لے کے پیسہ نہیں کھایا. عزیزو ساتھیو، نوٹ کرنا، غور کرنا، مسجد اور مدرسے قرآن اور حدیث سے کبھی متنفر نہ ہونا. ان سائنسدانوں نے تمہارے دنیا کے پودوں بیجوں کو بچانے کا خرچہ لیا، ڈگریاں لیں، لیکن یہ کامیاب نہ ہوئے. انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی. علماء نے، منبر و محراب والے نے تمہارے ایمان کا پودا بچانے کا ذمہ لیا، اور وہ بغیر کچھ لیے اس پودے کی حفاظت کر رہا ہے. آج قرآن کی آواز، قرآن کا فہم اپنے بچوں میں، طلباء میں، یہ دین اسلام کا شعور یہودیت سے نفرت سکھاتا ہے. ہر نماز میں ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم. فرمایا جب تم آمین کہتے ہو تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے جو یہودی اسرائیل میں آباد ہیں ان کی زبان کیا ہے؟ عربی. یہ شکنازی نسل، یمنی نسل، سفاردی، پھر کچھ روس سے ہجرت کر کے آئے ہوئے، عرب ملکوں کے اندر، افریقہ کے صحراؤں کے اندر دھکے کھاتے ہوئے، اور دوسرے نمبر پہ ان کی زبان عبرانی. اسرائیلی یہودی انگریزی نہیں سیکھتے، تھوڑی بہت اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اصل زبان عربی سکھاتے ہیں، عبرانی سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو اسلحہ چلانا سکھاتے ہیں. یا کہتے ہیں جی جنگوں سے امن خراب ہو جاتا ہے، امریکہ جب سے وجود میں آیا تب سے جنگیں کر رہا ہے، برطانیہ صدیوں سے جنگیں کر رہا ہے، اسرائیل سن 48 سے جنگیں کر رہا ہے، اور مسلمان ٹاکی شاکی مار کے بمبوں کو دکھا کے پھر رکھ لیتے. حکمران بھی، وہ کسی نے کہا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو تلوار سے نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہے؟ بے حس مردہ جسم. دنیا کی محبت، عہدے کی محبت. فلاں سیاستدان آ رہا ہے ملک کو اندھیروں سے نکالنے، فلاں نکالنے کے لیے آیا تھا، خود اندھیرے میں چلا گیا. چھوڑ دو ان کی محبت کے گیت گانے، چھوڑ دو، اپنے ایمان کی فکر کرو. میں آپ کو آخری خطبے کا خلاصہ بتلائے دیتا ہوں. یہ جو دور جا رہا ہے، یہ چند سالوں کے اندر کوئی نہ کوئی بڑا پٹاخہ ڈلنے والا ہے. اس پٹاخے کے اندر کئی رگڑے جائیں گے. اللہ کی ذات مظلوم کے ظلم پہ خاموش رہنے والے طاقتور کو بڑا ظالم سمجھتی ہے. خاموشی قتل کے اندر شرکت ہے. ہم تو 20 25 30 سال کی جو عمر نظر آ رہی ہے گزارا کر جائیں گے، ایمان کا نام لیں گے. عزیزو اولادوں کا کیا بنے گا؟ بڑے کٹھن حالات آ رہے، بڑے تلخ حالات آ رہے ہیں. بچوں کی روزی روٹی کی فکر کرو، لیکن دین کی فکر، روٹی کی فکر پہ غالب رکھو. اپنے بچوں کو محمد رسول اللہ کے دین کی تعلیم سکھاؤ. اگر تمہارا بچہ موبائل سے زیادہ محبت کرتا ہے، مسجد سے باغی ہے، عالم دین سے باغی ہے، اس کی واٹس ایپ کے اندر، اس کے نمبروں کی لسٹ کے اندر کسی دیندار بندے کا نمبر نہیں، رابطہ نہیں، تیرے مرنے کے بعد تیری نسل کا ایمان شدید خطرے میں ہے. ٹینشن لے، آنکھیں کھول، دماغ کو ہلا. صبح و شام روزی روٹی کے لیے بھاگنے والے اپنی اولاد کے ایمان کے لیے کتنا بھاگتا ہے. فیس بک پہ قتل ہوتے لوگوں کو دیکھ کے اپنی انگل کی ٹیک کے ساتھ آگے کرتے اور سمجھتا ہے کہ ہائے بڑا دکھ ہوا. اپنے دل سے پوچھ کہ تجھے واقعہ دکھ ہوا ہے؟ جن کے گھر بھون کے رکھ دیے گئے، جن کی عصمت دری ہوئی، چھتیں سلامت نہیں رہیں، پانی بند کر دیا گیا، وہ علاقہ جس علاقے پہ نبیوں کو ناز رہا، اس علاقے کی باپردہ خواتین کو
ایک ایک پانی کے گھونٹ پہ دھکے دیے جا رہے ہیں، اور تو کہتا ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو شہادت کے درجے پہ فائز ہو رہے ہیں، وہ تو جنت کے فرشتے بن رہے ہیں، آسمان کے نورانی ان کا استقبال کر رہے ہیں، وہ تو اس علاقے میں ہیں جہاں خدا نے جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ تیرے پاس کیا ہے؟ ان کو کاہے کی ٹینشن؟ انہیں تو رب نے چن لیا، انہیں تو منتخب کر لیا، ٹینشن تو چندہ کھانے والوں کی۔ ان اسلامی جمہوریہ جیسی عظیم مملکت پہ حکومتیں کر کے پیٹ بھرنے والوں، جن کے پیٹ کی دوزخی آگ نہیں بھری، اور ابھی بھی یہ نوچنے کا پروگرام بنائے بیٹھے۔ عزیز بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، میری معزز ماؤں اور بہنوں، اپنے بچے بچیوں کے ایمان کی فکر کرو، اپنی نسل میں دین بچانے کی کوشش کرو کہ میں دنیا سے جاؤں میرے بچے کہیں بے دین لبرل ملحد نہ ہو جائیں۔ یہ یورپ ترقی کا نام دے کر کے تیرے بچوں کو اچکنے کے لیے، حدیث سنو، حضور نے فرمایا، یہ جملہ میرے ساتھ کہو، لوگ جسے دجال کی جنت سمجھ رہے ہوں گے وہ جہنم ہوگی۔ لوگ جسے دجال کی جنت سمجھ رہے ہوں گے وہ جنت کیا ہے؟ میخانہ یورپ کے، دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر۔ یہ یورپ، یہ دجال کی جنت ہے۔ لوگوں، جس چیز کو لوگ دجال کی جہنم سمجھ رہے ہوں گے، امریکہ سے تعلق بگڑ گیا تو حالات خراب ہو جائیں گے، زندگی جہنم بن جائے گی، حقیقتاً وہ جنت ہوگی۔ پھر آپ نے ایک اور تشبیہ دے کے فرمایا، دجال کے دو ہاتھ ہوں گے، ایک میں ٹھنڈا پانی ہوگا، ایک میں کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ لوگوں، جو اس کا ٹھنڈا پانی ہوگا وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، جو اس کا کھولتا ہوا پانی ہوگا وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ ایک ملک کو کہے گا، مصر کو، کہ اگر تم نے پنگا لیا دوزخ بنا دیں گے۔ مصر میں امن نظر آئے گا، باغ نظر آئیں گے، فلسطین میں برستی آگ نظر آئے گی، آگ جنت ہوگی، امن دوزخ ہوگا۔ یہ سب حقیقتیں ایک طالب علم کی نظر سے جب ہم دین کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کے سامنے کیا تاریخی جھروکوں سے حقائق مزید کرید کے رکھنے ہیں۔ جمعے کی گفتگو میں فہم غالب ہونا چاہیے، بات کی سمجھ آنی چاہیے، وگرنہ ایک طالب علم کی نظر سے جب ہم حقائق کا مطالعہ کرتے ہیں تو جوانی کی عمر میں انسان لاؤبالی ہوتا ہے، اسے کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن جب یہ حقیقت پڑھتے ہیں تو ساری ساری رات نیند نہیں آتی۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، جسم بے چین ہو جاتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں تو ایمان کی فکر کرتے ہیں، اللہ تو نے یہ نعمت دی، ان کے ایمان کی حفاظت کرنا بڑا ڈر لگتا ہے۔ بچیوں کے اللہ ایمان کی حفاظت کرنا، روزی روٹی تو اس نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، ایمان کی حفاظت تمہارے ذمے لگائی، ایمان کی حفاظت خود کرنی، روزی روٹی کی حفاظت، روزی روٹی کا ذمہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، روزی روٹی ہمارے ذمے، تم نے ایمان کی حفاظت کرنی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہ بڑا خوش نصیب ہے، مبارکباد کا مستحق ہے، جنت کے اندر خوشی سے داخل ہوگا، جس نے ایک گھوڑا اس لیے رکھا کہ جب بھی رب کے دین کی نصرت کا وقت آئے میں اسے ایڑی لگاؤں، میدان میں پہنچ جاؤں۔ ایک گاڑی اس لیے رکھی کہ اس گاڑی پہ میں دین کا کام کروں۔ اب گھوڑا نہیں، گاڑیاں ہیں۔ کیا ہم نے آج تک یہ سوچا کہ رسول کی مبارکباد بشارت لے لیں؟ اللہ نے گاڑیاں دیں، گاڑیوں کا پیسہ دیا، پھر فرمایا یہ بندہ بھی قابل خوشخبری ہے، اس کا بھی گزارا چل جائے گا۔ حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا بھی گزارا،
جس نے ایک سواری اپنے لیے بھی رکھی، لیکن ساتھ اس نے کہا کہ اللہ یہ سواری میرے اپنے لیے بھی ہے، لیکن میں اس سواری پہ دین کا کام بھی کروں گا۔ لوگوں، جس بندے نے سواری خریدی، اس سواری پہ بیٹھ کے میرے دین کے غلبے کا خیال نہ آیا، دین کی دعوت کا خیال نہ آیا، یہ سواری قیامت کے دن اس بندے کے افسوس میں اضافہ کرے گی، شرمندگی میں اضافہ کرے گی۔ رب کے دین کی نصرت کا خیال کرنا، موٹر سائیکل پہ جمعہ کے لیے کسی کو بٹھا کے لانا، کسی کو دعوت دینا، رب نے سواری دی ہے، اس سواری میں محمد کے دین کی دعوت کا حصہ رکھنا فتنوں کے دور میں قیامت کے دن تجھے عزتیں دے سکتا ہے۔ جتنا تو کر سکتا ہے اتنا کر، جتنا تجھ سے ہو سکتا ہے قدم اٹھا۔ یہودیت سے نفرت کر، ان کی پروڈکشن سے نفرت کر، میرے ساتھ وعدہ کر کوک کو منہ نہیں لگائیں گے۔ غیرت کا اظہار کر، بندہ بن، محمد رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہوگا تو۔ میکڈونلڈ نے 40,000 پیکٹ روزانہ کا، دنیا سے جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اس پیسے سے 40,000 پیکٹ روزانہ کا اسرائیل کی فوج کو دینے کا اعلان کیا۔ ہو سکتا تیرے میکڈونلڈ کا کوئی روپیہ وہاں چلا جائے، وہ کرلی کی پھونک کا کیا فرق پڑتا ہے؟ نحوست، پلیدگی، شرمندگی۔ سواری میں اتنا بندہ خیال کر لے کہ میں اللہ کے رسول کے دین کی دعوت کے لیے کبھی کسی عالم دین کو لے جانا پڑا تو خوشی سے لے کر کے جاؤں گا، اتنے حصے سے قیامت کے دن فرق پڑ جائے گا۔ اینی گل تو ہی کہ سواری لئی کدے خیال ہی نہیں آیا کہ اس سواری نو یار کہ میں کسی اللہ والے نو بھاگا، مولوی صاحب اللہ والے طالب علم کو چھوڑا ہوں کسی مدرسے میں، کسی نمازی کو بزرگ کو ساتھ لے، خیال ہی نہیں آیا۔ اینی گل تو ہی فرق پائے گا کہ شرمندگی جنت جان تو بعد بھی شرمندگی، فرق پڑتا ہے۔ یہ کوک خالص یہودی پروڈکشن ہے۔ KFC، میکڈونلڈ اور یہ نوڈلز، ان کی اکثر یہودیوں کی پروڈکشن ہے مارکیٹ کے اندر۔ آئیے، نماز کے اندر بھی ہم دعا کرتے ہیں، یہ مسنون ہے۔ دوسری رکعت کے اندر رکوع کے بعد اسے کہتے ہیں قنوت نازلہ، ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ 3 طریقے ہیں مدد کے، ایک یہ کہ حکومت اعلان کرے، علل اعلان۔ نمبر 2، حکومت پراکسی طور پہ، خفیہ طور پہ عوام سے رابطہ کر کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہو، جس طرح عموماً تنظیمیں کام آتی رہی ہیں، اور پاکستانی قوم نے بندے دینے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ ہم علل اعلان، اوپر سے نہیں دل سے اظہار کرتے ہیں کہ خدا اگر موقع لائے، اسباب میسر ہوں، تو ہم اس خیر کی زمین پہ اقصی کا دفاع کرتے ہوئے بار بار مارے جائیں۔ بچوں پہ برستی آگ نے موت کا خوف دل سے کم کر دیا ہے۔ ان فلسطینیوں کے ایمان نے زندگی سے نفرت پیدا کر دی ہے، اور یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، آپ دیکھ لینا، یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ اور تیسرا یہ کہ ہم دعا کر سکتے ہیں، قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہاتھ کھڑے کر کے رب سے کہ اللہ ان مظلوموں کی مدد فرمائے، ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ اور پاکستان کے پاسپورٹ پہ ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ پاکستان اس کے وجود کو ہی نہیں مانتا کہ اسرائیل نامی دنیا میں کوئی ملک ہے ہی نہیں۔ اور الحمدللہ پاکستان کے غیور مسلمانوں، یہ دنیا میں صرف ایک ملک ہے۔ نوٹ کرو کتنے خوش نصیب ملک میں ہو، جس ملک نے آج تک اپنے کاغذات پہ ڈاکومنٹیشن میں یہ کلیریفائڈ کیا ہوا ہے کہ اسرائیل نامی دنیا میں کوئی ملک نہیں۔ یہ دنیا میں کتنے ملک ہیں؟ علل اعلان لکھ کے ڈاکومنٹ، ویسے کچھ ہیں چھوٹے چھوٹے اور ملک جیسے افغانستان ہیں اور چھوٹے چھوٹے ملک ہیں صومالیہ وغیرہ، لیکن باقاعدہ پاور والا ملک علل اعلان وہ تیرا میرا پاکستان ہے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یہ غیور لوگوں کا ملک ہے،
یہ تو وٹ بننے تو جانا دے دیں نے، تسی موقع تا دو مسجد اقصی دی خاطر جان دینا تے گل ہی کوئی نہیں۔ اے اپنیاں اولاداں نو عزیزو ساتھیو اللہ دا شکر ادا کرو کہ سانوں نے سمجھن دا موقع دیتا ہے۔ آپ دیاں اولاداں نو یہ گلاں سناؤ۔ آ جا کے ساڈے کو جمعہ رہ گیا سمجھن سمجھاؤن لئی، اچ نشے طرح آیا کرو، جمعے دا نشہ لا لو، جمعے دا نشہ لا لو۔ بچیاں نو جڑے سمجھدار نے انہاں نو جا کے پوچھو کہ اج کی گلاں سیکھ کے آئے ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر